السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ آج ہمارے کورس میں سب سے پہلے تعارفی کلاس ہے۔ تعارف کس چیز کا؟ ایک تعارف اپنا ہے کہ میرا نام امی عبدالرب ہے، منڈی بہاولدین سے، پنجاب پاکستان سے۔ اور دوسرا تعارف اس کا کروانے لگی ہوں جس کو سمجھے بغیر زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسی مقدس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، جس کو سمجھنے کے بعد نہ فرقہ واریت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی ذہنی تعصب ہوتا ہے۔ اور جس کتاب کو اگر بندہ سمجھے نہ تو سمجھے کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا اس سے ہٹ گیا اور اس نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ اور جو لوگ اس کتاب کو سمجھے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ نیکیوں سے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں اور جہنم خرید کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ دہر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یہ مقدس کتاب، یہ پاکیزہ کتاب، جس میں دنیا کی ہر ایک مسائل کا حل موجود ہے اور آخرت کا ایسا ذخیرہ موجود ہے کہ جس میں آپ دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں پا سکتے ہیں۔ اب جس بندے نے اس کو سمجھنا ہے، جس نے اس کو پڑھنا ہے، وہ اللہ کی طرف اپنا راستہ بنا سکتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنا سکتا ہے۔ لیکن جو اس کو سمجھے گا نہیں، جو اس کو پڑھے گا نہیں، وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو کوئی چاہے گا راستہ بنائے گا۔ آج ہمارے اکثر اوقات میں خاص کر مدد تو جو ہے ہی ہے، لیکن لیڈیز بھی کیا کرتی ہیں، دل میں تو چاہتی ہیں لیکن ان کے عملی قول تو ان کے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے قرآن پڑھنے پہ، سمجھنے پہ، لیکن ان کے کردار میں نہیں آتا۔ کہ گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹی ہے تو پھر اس کو دنیاوی تعلیم کی بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے کہ میں کیا کروں، اچھے سے اچھے کوئی ڈگری حاصل کر لوں۔ اگر وہ وائف بن جاتی ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں سسرال کی طرف سے پھنس گئی ہوں، اور پھر اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر اس کو یہی لگتا ہے کہ میں سارا دن اپنے بچوں کا کروں گی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بندی، اگر تیرے پاس جوانی میں قرآن کا ٹائم نہیں نکلا، ماں بن کر تیرے پاس قرآن کا ٹائم نہیں نکلا، مجھے وہ گارنٹی دے دو کہ کب تیری زندگی کی سانسیں بڑھیں گی اور جب تو قرآن کو پڑھے گی اور سمجھے گی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گی۔ دیکھیں، کوئی موت کی ایسی گارنٹی نہیں، کبھی یہ جوان موت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کبھی یہاں بچوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن ایسا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس کے ذریعے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ اس قرآن کو پڑھنا ہے اور اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، جو اس قرآن کو سمجھے گا نبوت کی زبان سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صرف کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی حدیث کس بارے میں ہے، میں کسی دنیاوی تعلیم کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ پیارے نبی نے اس فزکس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کسی کے بارے میں کیمسٹری کے بارے میں یا دنیاوی جتنی کتابیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی
نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو قرآن اور حدیث کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم تلاش کرتا ہے، علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، سال اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، بہی طریقاً الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا میرا ذہن ہوگا اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے ہوگا تو تب جا کے میں کروں گی۔ اگر آپ صرف آپ کی اللہ تعالیٰ نے نیت دیکھنی ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا جذبہ تو بہت ہے میں کروں گی، تو اس جذبے کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ تو کیوں آپ کو چاہیے کہ آپ کے ان بچوں کی وجہ سے، جن کے لیے آپ صبح سے شام تک اپنی زندگی کو لگا رہی ہیں، کیا کون سی گارنٹی ہے کہ کل ان بچوں نے آپ کے لیے کتنی زیادہ محنت کرنی ہے، کتنی دفعہ کہیں گی اللہم اغفر لہا وارحمہا، اللہ میری ماں کو بخش دے، اللہ میری ماں پہ رحم کر، کتنی دفعہ کہیں گے۔ دنیاوی کام میں آ کے بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی فیملیوں میں لگ جاتے ہیں، کچھ تو اپنے لیے خود کر لو، کچھ تو خود کر لو، اور کیا کرو کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لو قرآن کو سمجھ کر، کیونکہ کل قیامت والے دن یہ قرآن گواہی دے گا، یہ قرآن سفارش کرے گا۔ تو اس سفارش کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے، اور جب اس کو سمجھنا ہے، جب اس کو پڑھنا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوگی، مشکلات میں آسانیاں بھی ہوں گی، اور وہاں سے رزق روٹی ملے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو کپڑے کی سیل لگی ہو یا کسی جگہ پہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ چیز مل جاتی ہے، اسی طرح اگر ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتی ہیں کہ آج میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کرنے لگی ہوں، تو پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ آؤ نا کتنا اچھا ہے، میں بھی اس صورت کو سمجھوں، میں بھی قرآن کو سمجھ رہی ہوں، تم بھی سمجھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو بندہ کسی کو نیکی کے کام پر لگاتا ہے وہ گویا یہ کہ وہ خود ہی اس کو کرنے والا ہے۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی اللہ کا قرآن سیکھنے لگ گیا، تو جتنی دیر وہ سیکھتا رہے گا، وہ عمل کرتا رہے گا، آپ کو اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے عمل میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کمی کی جائے گی؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اسے نیکی کے راستے پہ لگایا۔ اور اگر آپ کی نیت یہ بن جاتی ہے کہ آپ اللہ کا دین سیکھیں، دین سیکھنے کے لیے پہلے لوگوں نے جنہوں نے سیاستہ لکھی انہوں نے بہت سفر کیے، انہوں نے پیٹ کے بھوک کے لیے پتے کھا کر گزارا کیا، انہوں نے اپنی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچایا، لیکن آج ہم اتنی آسانی سے یہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے موبائل کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر، کمپیوٹر کے اندر، جدید آلات کے ذریعے ہم اپنے بستروں کے اندر یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا، جو کوئی نکلتا ہے، جو کوئی چلتا ہے اس راستے پہ، یطلب فیہ علما، کہ وہ علم کو حاصل کرتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جنت کے راستوں پر چلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةُ، اور جو فرشتے ہیں، لِتَسْنَجْ أَجْنَتَيْهِ، اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، رضا طالب العلم، اور جو علم کی طلب کو تلاش کرتا ہے، وَإِنَّ الْعَالِمُ، اور جو عالم ہے اس کے لیے یستغفر لہ، اس کے لیے وہ فرشتے جو ہیں وہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کون بخشش کی دعا کرتا ہے؟ لہ من فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، اور من فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، والحیتان، اور جو مچھلیاں ہیں، فی جوف الماء، جو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْفَضْلِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور جو عالم ہے اس کی عابد پر فضیلت ایسے ہے کہ جیسے سارے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے۔
اگر آپ کوئی مسئلہ کسی کو بتاتی ہیں، آپ نے علم سیکھا ہوگا، اس کو حاصل کیا ہوگا، ایک تو سارے جہان کے اندر جتنی چیزیں آپ کے لیے دعائیں کریں گی، اور پھر اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، جیسے ستاروں کی چاند پر فضیلت ہے، ایسے جو آپ عبادت ویسے تو کرتے ہی ہیں، اگر اس کو سمجھ کے کریں تو ایسے عالم کی فضیلت ہے۔ تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس کو اچھے سے سمجھیں، تاکہ یہ جتنی میں نے حدیثیں سنائی ہیں، یہ حدیثیں ساری کی ساری ہمارے لیے ہیں جو قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اور اپنی تمام تر مصروفیات کو اللہ کی خاطر قربان کر دیں۔ آج سے یہ عہد کر لیں، اللہ جان تو جا سکتی ہے لیکن تیری رضا کے لیے میں اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو سارا قرآن کو دینا پڑے تو تب بھی میں دوں گی۔ آج بنے اللہ کی خاطر، آج دیکھیں کہ جب آپ اللہ کی خاطر قرآن کو سینے سے لگائیں گے تو آپ کی تمام تر دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔